الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، دل کو جلووں کی طلب، آنکھ کو طیبہ کی لگن، دل کو جلووں کی طلب، آنکھ کو طیبہ کی لگن، دیکھیے ہم کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا تاریخ انسانیت میں ایک انوکھا واقعہ ہے، جو حقیقت واقعہ ہے، اور حضور کے آنے سے صدیوں قبل بھی چرچا تھا کل جہاں پہ کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے، اور اب حضور کو تشریف لائے ہوئے بھی صدیاں بیت گئیں، اور آج بھی شور بپا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے ابھی کوئی ان گلیوں سے گزر کر کے گیا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا چرچا ہم نے کسی کا ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ لوگ تو اپنے سگوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا مشتاق یوسفی نے کہا تھا کہ قبریں پرانی ہو گئیں اور پھول مہنگے ہو گئے۔ لوگ اپنے سگوں کو بھول جاتے ہیں۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ لوگ اپنے سگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ جو ہی موسم میلاد آتا ہے، ہر شخص کی زبان پہ آمنہ کے لال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ صدیاں قبل بھی حضور کا انتظار ہوتا رہا، لوگ منتظر رہے، ساری کائنات
حضور کا انتظار کرتی رہی۔ امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں، حاکم نے مستدرک میں، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تخلیق فرمایا، تو حضرت آدم کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا۔ فرشتے اس نور کی زیارت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو اللہ کے حضور ملتجی ہوئے، مولا یہ میرے پیچھے چلنے کی آہٹ کیسی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم سنو، ہم نے تمہاری پشت میں نور محمد رکھا ہے، فرشتے اس نور کی زیارت کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے آیا کرتے ہیں۔ عرض کی مالک وہ نور مجھے بھی دکھا دے۔ پھر وہ نور حضرت آدم کے ابہامین میں انگوٹھوں میں ظاہر کیا گیا اور آپ نے فرط محبت سے چوم کر کے آنکھوں سے لگایا، اور پھر عرض کی مالک یہ نام تجھے بڑا محبوب ہے کہ جب میری تخلیق ہوئی میں نے عرش کے پائے پہ تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ جب میرا داخلہ جنت میں ہوا تو جنت کے ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے پر میں نے اس میں محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حور و غلمان کی پیشانیوں پہ میں نے اسی پیارے نام کو لکھا ہوا دیکھا۔ کیا تجھے یہ اتنا محبوب ہے؟ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اے آدم سنو، اگر اس پیارے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، جنت و دوزخ، حتیٰ کہ کل کائنات کو بھی نہ بناتا۔ اور فرمایا سنو، اگر اس پیارے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ اور اس سے اگلے درجے کی حدیث قدسی سماعت فرمائیے، میرے رب نے ارشاد فرمایا اگر اس پیارے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ کنت کنزا مخفیا، وہ کیا کسی نے کہا تھا میں سراپا راز مخزن تھا، میں مدتوں رہا تھا راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ رب محمد کا رب ہونے میں فخر کرتا ہے۔ قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ وہ رب کل کائنات کا رب ہے، جنت و دوزخ کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، چاند سورج ستاروں کا رب ہے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم کا رب ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا رب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا رب ہے، حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کا رب ہے، کل نبیوں کا رب ہے۔ لیکن رب اس بات پر فخر فرماتا ہے کہ میں محمد عربی کا رب ہوں۔ اور ارشاد فرمایا اے آدم سنو، اگر اس پیارے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ زمین کے لیے نائب بنائے گئے تھے۔ ایک شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکال کر کے زمین پر بھیج دیا گیا۔ 300 سال سے بھی زائد خجالت و شرمندگی کی وجہ سے روتے رہے کہ میرے رب نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا
اور میں نے وہ پھل کھا لیا۔ اسی خجالت کی وجہ سے 300 سال سے بھی زائد آنسو بہاتے رہے، اور خجالت کی وجہ سے، پشیمانی کی وجہ سے آسمان کی طرف اپنا رخ بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر اچانک ذہن کی سکرین پہ نام محمد کا نقش ابھرا، اور حضور اللہ کے حضور التجا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد، مولا میں محمد کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میری اس خطا کو، اس لغزش کو معاف فرما دے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق کے نجینا۔ اگر یہ پیارا نام نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ کی جاتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کبھی کنارہ نہ ملتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا، لیکن ان پر نار نمرود گلزار ہوئی ہے تو نام محمد کے صدقے سے ہوئی ہے۔ حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے عوض، جزاک اللہ، ان کے عوض اگر جنت سے دمبا آیا ہے تو محمد عربی کے وسیلے سے آیا ہے۔ کل کائنات کا وجود آمنہ کے لال کے قدم کے صدقے سے ہے۔ ساری کائنات انتظار کرتی رہی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دیوار کعبہ کو بلند کر کے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا تیرے گھر کو ہم نے بنا دیا ہے، اب اس گھر کو بسانے کے لیے محمد عربی کو بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر الواح تورات کو وصول کرتے ہیں تو الواح تورات کا مطالعہ کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اس کو لکھا، اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ آج تو ایک بالشت لمبی زبانیں نکال کر کے فیس بک کے مفتی نہ کسی اہل بیت کے شخص کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کسی صحابی رسول کو، اور یہ اہل اللہ اور اولیاء تو ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی کسی عام شخص کا نام نہیں، بلکہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں کہ جنہیں 1-2 مرتبہ نہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں خصائص الکبریٰ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب الواح تورات پڑھی، اللہ کے حضور کوہ طور پر حاضر ہوئے، ہم کلامی کا شرف پایا، عرض کی مالک اللہم انی عاجل فی الالواح امتا ہم الآخرون السابقون، مولا ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے کہ جو آئے گی سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، فرمایا وہ امت تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، کبھی آپ نے دیکھا ہو فوجی پریڈ کرتے ہیں اور جب ان کا آفیسر ان کو واپس بلانا چاہتا ہے تو ٹرن اباؤٹ کا لفظ بولتا ہے، تو وہ فوجی، وہ پولیس مین یا پی ڈی ماسٹر جب اسکول میں بچوں کی اسمبلی کرواتا ہے تو پھر وہ چکر کاٹ کے نہیں آتے بلکہ انہی قدموں پہ پلٹ جاتے ہیں، انہی قدموں پہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو جو سب سے آخر والا ہوتا ہے جب پلٹتے ہیں تو وہ سب سے پہلے والا بن جاتا ہے۔ اللہ نے پے در پے انبیاء و رسل کو بھیجا،
سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام پہ خاتم النبیین کا تاج سجا کر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ اختتام میں سب سے آخر میں آمنہ کے لال کو بھیجا، اور پھر جب اس کائنات کی بساط کو لپیٹا جائے گا، گویا اللہ ارشاد فرمائے گا کہ آ جاؤ، اب زمین میں تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آ جاؤ، پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو جو سب سے آخر میں ہوگا وہ سب سے پہلے والا بن جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں ہی ہوں وہ شخص جو سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، میرے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور فرمایا صف انبیاء میں سے سب سے پہلے میں محمد جنت میں داخل ہوں گا، اور امتوں میں سے سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی، اور فرمایا تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، اس لیے یہ آخری امت ہے۔ اور جنت میں جب دخول کا اذن ہوگا تو سب سے پہلے نبیوں میں محمد مصطفیٰ داخل ہوں گے، اور امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی۔ عرض کی مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے کہ جو آئے گی سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ دوسرا سوال کیا، مولا ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہ ظاہرا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور وہ اس کو بغیر دیکھے پڑھیں گے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف سابقہ امتوں میں صرف اور صرف نبی کو حاصل ہوتا تھا کہ وہ مکمل کتاب کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ امت میں کسی شخص کو مکمل کتاب حفظ نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت آصف بن برقیہ کی کہانی قرآن کے دامن میں موجود ہے، وہاں علم من الکتاب کے لفظ ہیں، من تبعیدیہ ہے، کتاب کا کچھ علم انہیں حاصل تھا، اور کچھ علم حاصل ہونے کی وجہ سے ان کا یہ کمال تھا کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی قبل تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا کمال تھا کہ جنہیں کتاب میں سے کچھ علم عطا کیا گیا، اور یارو سوچو جو ہو امت محمد سے اور پھر قرآن پورا سینے میں محفوظ ہو، اس پر عمل بھی کرتا ہو، تو پھر اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہاں کتاب کا کچھ علم من الکتاب کے لفظ تحریر ہیں۔ تو سابقہ امتوں میں کوئی کتاب اللہ کا مکمل حافظ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے حضور کے توسل سے اس امت پر یہ بھی احسان کیا، یہاں 7 سال کا بچہ ہو وہ بھی دن رات کی محنت سے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ عرض کی مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے کہ جن کی کتاب ان کے سینے میں ہوگی اور وہ اس کو بغیر دیکھے پڑھیں گے۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کی مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے جو صدقہ بھی کھائیں گے، مال فے بھی کھائیں گے، مال غنیمت بھی کھائیں گے۔ صدقہ تو ہمارے عرف میں بھی ہے، مال غنیمت جب مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی ہو اور شکست کھا کر کے کافر بھاگ جائیں
شکست کھانے کے بعد جو مال ہاتھ لگے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ لڑائی کی نوبت نہ آئی، کافر ویسے ہی مسلمانوں کے رعب سے بھاگ گئے، اپنا مال و منال بھی چھوڑ گئے، تو لڑائی سے پہلے کافر دب دبا کر کے بھاگ گئے، تو وہ جو مال ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں۔ پہلی امتوں میں نہ مال غنیمت جائز تھا، نہ مال فے جائز تھا، صدقہ بھی ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ حابیل اور قابیل کی کہانی بطور دلیل پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کے صدقے کے لیے آسمان سے آگ اترتی تھی، جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا اس کے صدقے کے لیے آسمان سے آگ اترتی تھی، اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہونا ہوتا تھا اس کے صدقے کے لیے آسمان سے آگ نہیں آتی تھی۔ یہاں دو نقصان تھے، توجہ چاہوں گا۔ جس کا صدقہ قبول ہوتا اس کی چیز جل کر کے راکھ بن جاتی، چیز ضائع ہو جاتی، لیکن وہ اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتا کہ اس کا صدقہ قبول ہوا ہے۔ اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا اس کی چیز تو بچ جاتی، لیکن وہ بیچارہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا کہ یہ اتنا برا ہے کہ رب نے اس کا صدقہ بھی قبول نہیں کیا۔ آئیے اس انداز میں دیکھیے کہ اللہ نے امت محمدیہ پر جہاں اور بہت زیادہ احسان فرمائے وہاں یہ احسان بھی کیے کہ اللہ نے امت محمدیہ پر یہ احسان کیا، فرمایا صدقہ کرو، ہم اس کو اپنے پاس راز رکھتے ہیں، قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہم زمانے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ صدقہ اگر قبول ہوتا تو پہلے چیز ضائع ہو جاتی، لیکن اللہ نے صدقہ بھی امت محمد کے لیے جائز کر دیا۔ فرمایا صدقہ کرو، اسے خود کھا لو، عید قربان کا موقع ہو تو قربانی کر کے اسے فریض کر لو اور پورا مہینہ کھاتے رہو، اور جب محرم الحرام کا آغاز ہو پھر مفتیان وقت سے مشورے اور فتوے بھی لو کہ کیا محرم میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے یا کہ نہیں۔ یہ ہمارے وتیرے ہیں۔ بات عرض کر رہا تھا کہ صدقہ خود کرو، کھاؤ بھی خود، لیکن اللہ اس پر بھی ہمیں اجر عطا کرتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے وہی لے ثواب الٹا۔ ذبح بھی خود کرو، کھاؤ بھی خود، گوشت بھی خود استعمال کرو، ہر چیز اس کی استعمال کرو، لیکن قربان جاؤں اس فضل پر اللہ اس پر بھی امت محمدیہ کو اجر عطا کرتا ہے۔ عرض کی مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے کہ جو مال غنیمت بھی کھائے گی، مال فے بھی کھائے گی، صدقہ بھی کھائے گی، وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ امت تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک عرض اور کی، مولا ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرے تو ارادہ خیر سے، نیکی کے ارادے سے نامہ اعمال کے اندر حاضری لگ جاتی ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر ایک کرے گا نیکی کرے گا ایک، لکھی 10 جائیں گی، اور اگر خلوص زیادہ ہو تو اس ایک نیکی کے اجر کو بڑھا کر کے 70 گنا کر دیا جائے گا۔ خلوص بڑھتا چلا جائے گا، اللہ 70 گنا سے بڑھا کر 700 گنا کر دے گا۔ خلوص اور زیادہ ہو تو اللہ اس ایک نیکی کے اجر کو بڑھا کر بغیر حساب کے اجر عطا کر دے گا۔ یہ ایک نیکی کا اجر ہے۔ عرض کی مالک وہ ایک نیکی کے اجر والی امت کو میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، فرمایا وہ امت تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ عرض کی مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا۔ ابھی آپ نے سماعت کیا، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی
لکھ دی جاتی ہے، اور گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا۔ نیکی ایک کرے گا لکھی 10 جائیں گی، گناہ ایک کرے گا ایک ہی لکھا جائے گا۔ اور پھر اگر خوش قسمتی سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اس کے کیے ہوئے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، رسول رحمت فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اللہ اس کو ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح اس نے ابھی ماں کے شکم سے جنم لیا ہو۔ یہ ہماری کیفیات ہیں۔ ہم کم ظرف لوگ ہیں کہ اگر کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کی ہم جان نہیں چھوڑتے، وہ بیچارہ مر کر کے قبر کی مٹی تلے دفن ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کی قبر کی طرف انگلیاں کر کر کے اشارے کرتے ہیں، یہ ہے وہ شخص جس نے فلاں جرم کیا۔ یہ انسانی ضرب کی کہانی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو معاف نہیں کرتا۔ میرے رب کی رحمتیں وہ بے پایہ اور بے حساب ہیں۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت وہ گناہگار کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی قیمت وصول نہیں کرتی۔ یہ انسانی ضرب کی کہانی ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی اس مجرم کو نہیں بخشتے، لیکن سید عالم ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ کر کے اس پر ندامت کا اظہار کرے، پشیمانی کرے، 2 آنسو بہا لے، اللہ کے حضور توبہ کر لے، تو سید عالم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اللہ ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح اس نے ابھی ماں کے شکم سے جنم لیا ہو۔ عرض کی مولا وہ امت میری امت بنا دے، قال تلک امت احمد، فرمایا وہ امت تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یکے بعد دیگرے 14-15 سوالات کیے۔ امام جلال الدین سیوطی آخر میں لکھتے ہیں کہ ہر سوال کے بدلے میں جب حضرت موسیٰ نے یہی جواب پایا کہ وہ امت تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، تو آخر میں دامن پھیلا کر کے اللہ کے حضور عرض کی، مولا وہ امت میری امت نہیں بناتا تو نہ بنا، تیری مرضی، مجھے ہی امت محمد سے بنا دے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نبی آرزو کرتے رہے، کتب سیر میں آتا ہے 12 نبیوں نے حضور کی امت میں شامل ہونے کی آرزو کی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم آ گلے خنداں چے رنگ و بودارت کہ مرغے ہر چمن آرزوئے ادارت۔ اگر فارسی شعر کا ترجمہ کرنا چاہوں تو وہ کیا کسی اردو شاعر نے کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ کل کائنات انتظار کرتی رہی۔ سب سے قریب ترین زمانہ ہمارے نبی کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب رفع آسمانی کا وقت قریب آیا، اپنے حواریوں کو قریب کر کے ارشاد فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خود کے بڑے کمالات ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، پنگھوڑے میں ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا،
یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، اور ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کر دیتے، وہ کن باذن اللہ کہتے، مردہ اٹھ کر کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ اپنا دست برکت ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ رکھتے، اللہ اس میں بینائی بھر دیتا۔ مادرزاد کوڑی کے مریض کے جسم پر اپنا دست شفا پھیرتے، اللہ اس سے بھی شفا عطا کر دیتا۔ آپ مٹی سے پرندہ بنا کر کے اس میں پھونک مارتے، وہ پھڑپھڑاتا ہوا ہوا کے دوش پہ اڑنا شروع کر دیتا۔ آپ کا یہ